بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ 29 جون 2023 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ شہر مالیگاؤں کی سب سے بڑی عیدگاہ پر جمع ہوئے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان حج کے عنوان سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج قبول ہو، حج کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی حاضری قبول ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے پیش نظر حجاج کرام مدینہ منورہ حاضری بھی دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، یہ ہمارے حج کے مقبول ہونے کا سبب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، اور آپ نے یہ بات فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی، مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور سبز گنبد کے مکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری نہیں دی تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ ظلم کیا۔ حج کا ایک اہم حصہ قربانی بھی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور ابو الانبیاء کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، جو الگ الگ قوموں سے، الگ الگ نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا، ان کی نسل میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق، جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل تمام کے تمام حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ قربانی کا جو واقعہ عید الاضحیٰ سے متعلق ہے، جو حج کا ایک جز ہے، اللہ نے اس عبادت کو اتنا پسند فرمایا کہ حج کے عنوان سے جو وہاں پہنچے گا اسے قربانی کرنی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں
ان میں جو صاحب نصاب ہوں گے یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی ان پر قربانی بھی واجب ہوگی. اور الحمدللہ پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ خاص مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت سے وابستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھو گے تو بچپن سے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے تک جن جن مقامات پر اور جن جن چیزوں کے خلاف انہوں نے برسرے پیکار رہ کر کے قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، شریعتوں کا ایک حصہ ہے، مذہبوں کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھو گے قربانی تمام قوموں میں پائی جاتی، صرف مسلمان ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے ہوں ایسا نہیں ہے. آپ کو عیسائیوں میں بھی قربانی ملے گی، یہودیوں میں بھی قربانی ملے گی، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی قربانی ملے گی، اور دوسری قومیں جن کے پاس مذہب ہے یا نہیں ہے ان کے یہاں بھی قربانیاں موجود ہیں. ہماری شریعت تو ہر اعتبار سے مکمل ہے. جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے یا عام دنوں میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گوشت کھانے کے لیے اگر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے آج سائنسی تمام تر ترقیات کے باوجود اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں پا سکے. وہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کے نظام کو وہی چلاتا ہے اور اس دنیا میں بہتر سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے، جو دین و شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ پوری دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ، صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب ہر اعتبار سے مکمل ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، انسانی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار کروں جو آسان بھی ہو اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو تو وہ طریقہ آپ کو اسلام میں ہی ملے گا اور ہر موڑ پر ملے گا. کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرے مذہب نے، میری شریعت نے میری رہنمائی نہیں کی. میں نے عید کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مذہب کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، میاں بیوی کی ملاقات کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو دنیا کے دوسرے مذاہب میں نہیں ملے گی. ان کے ماننے والے اور ان میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر طریقہ بتاتے ہیں. ان کے مذہب میں، ان کی مذہبی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے. قربانی بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم کی سیرت اور حضرت ابراہیم کی زندگی پر بیانات آپ نے سنے ہوں گے. عجیب و غریب زندگی. سب سے پہلے جو انہوں نے قربانی دی تھی وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کے پیش نظر دی تھی. ایسا خاندان تھا
جو بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی تھی. شرک کے خلاف، کہ ایک ایسی چیز کی تم پوجا کرتے ہو جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے. ایسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو. سب سے پہلے شرک کے خلاف اپنے خاندان میں حضرت ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت کے پیش نظر آواز بلند کی تھی، جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، شہر سے نکال دیا گیا، ملک سے نکال دیا گیا. یہ قربانی کا آغاز تھا. یہ قربانی جو ہم جانوروں کی شکل میں دیتے ہیں، یہ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بڑھاپے میں اولاد عطا کی اور دل میں اولاد کی محبت آ گئی، تو اللہ پاک کی طرف سے جس طرح امتحانات ہوتے رہے، ایک امتحان یہ بھی آیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. ایک مرتبہ دیکھا، بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، پھر دیکھا 100 اونٹوں کی قربانی کی، پھر دیکھا 100 اونٹوں کی قربانی کی. لیکن یہ بات دل میں آ گئی کہ اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اور اللہ پاک کی منشا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے خواب کی شکل میں وحی اور حکم کا درجہ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی قربانی دی. قصہ مختصر یہ کہ جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے زمین پر لیٹایا اور گلے پر چھری رکھی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری چلا دی، اور یہ سمجھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت جبرائیل حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جن کی قربانی کرنے کے لیے انہیں زمین پر لٹایا تھا، وہ بقید حیات جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ عمل انجام دیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے سب کچھ کر لیا تھا، فرشتوں نے، حضرت جبرائیل نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا اور جبرائیل کا یہ پیغام سنا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل نے حضرت جبرائیل کی زبان سے سنا اللہ اکبر، اور اپنے والد گرامی کی زبان سے سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق جو ہم 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھتے ہیں، یہ 3 اللہ کے مقدس بندوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مجموعہ ہے، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا اور اگر اللہ ان کی قربانی کروا دیتا تو ہر صاحب اولاد کو اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرنی ہوتی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ پاک نے آسانی پیدا کر دی. آج جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہم کسی کی مخالفت میں قربانی نہیں کرتے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے قربانی نہیں کرتے. ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جانور کو باقاعدہ پالتے ہیں اور اپنی اولاد کی طرح ان سے محبت ہو جاتی ہے،
اور پھر بقرعید کے موقع پر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے گھر میں میت ہو گئے، اور گھر کے لوگ اس جانور کے گوشت کو کھانے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتے، سارا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ قربانی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، میری ساری عبادتیں، میرا حج، و محیایا، اور میری ساری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ایک جانور کو قربان کر کے ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں یہ جذبہ پیش کرتا ہے کہ صرف عبادت ہی تیرے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے تمام تر معمولات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقے کے مطابق انجام دیے جائیں، جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وہ سب تیرے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرا جینا بھی تیری رضا کے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیری رضا کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا و تنہا ہے۔ پرستش، پوجا، عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اسی کے لیے، اسی کی جائے گی۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کی تابع داری اور فرما برداری کرنے میں لوگوں میں سب سے آگے ہوں۔ انہوں نے اپنے زمانے کی بات کہی کہ آج موجودہ انسانوں میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں میں سب سے آگے ہوں۔ اسلام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ مسلم کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام تابع داری کا نام ہے۔ مسلم یا مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر اپنے موت تک اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی موڑ ہو، اس موڑ پر قدم آگے بڑھانے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میرے پروردگار کی منشا کیا ہے، میں کیا کروں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ فارسی میں کہتے ہیں سر نہادن، یعنی عاجزی اور ذلت کا جو آخری درجہ ہے اس کو اسلام کہتے۔ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے جس کو رکوع کہتے ہیں، پھر سجدہ کرتا ہے، زمین پر اپنی پیشانی، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اس سے زیادہ عاجزی، اس سے زیادہ ذلت کا کوئی دوسرا درجہ نہیں۔ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اور اللہ ہمیں ساری زندگی صرف اپنے آگے جھکنے والا بنائے، کسی اور کے آگے جھکنے والا نہ بنائے۔ یہ ہے اسلام۔ صرف قربانی کر لینا اسلام نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم آگے بڑھانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کس کام میں ہے اور کس طرح کرنے میں ہے۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اور ہماری ساری زندگی اسی طرح گزرتی، تبھی ہم کامل مسلمان کہلائیں گے۔ حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ہم ہر حال میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ یہ ہے توحید، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سب سے پہلی قربانی۔ تو صرف جانور ذبح کر لینا اسلام نہیں ہے، صرف قربانی کر لینا اسلام نہیں ہے۔
اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور جو مکمل نظام حیات کو مانتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ مسلمان۔ نماز ہو، ساری عبادتیں ہوں، اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہو، یہ ہے قربانی کا پیغام، اور یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ نچوڑ اور خلاصہ جو دیکھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کریں۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے تیری رضا کے لیے گھر چھوڑا تھا، خاندان چھوڑا تھا، شہر چھوڑا تھا، ملک کو چھوڑا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کوئی مرحلہ آئے گا تو ہم بھی تیری رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے کر کے یہ بات اللہ کے سامنے پیش کی تھی کہ زندگی کیا چیز ہے، ہم تو سب کچھ تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار۔ بیٹے کی قربانی دی، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، نہ جانے کتنے سالوں تک اللہ سے مانگا تھا، اور اللہ نے اولاد کی نعمت دی، اور پھر امتحان کا موقع آیا تو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہماری زندگیوں میں جس طرح کے حالات ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے دین کی تابعداری و پاسداری کے لیے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ آج ملکوں کے بدلتے حالات میں یکساں سول کوڈ کی آواز دی جا رہی۔ 22ویں لاء کمیشن نے پورے ملک میں بسنے والے لوگوں سے رائے مانگی ہے کہ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس مکمل دین، مکمل شریعت ہے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر نے اس ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے، جس میں جمعیت علماء کے ذمہ داران بھی شامل تھے، پورے ملک سے 222 یا کتنے افراد اس کمیٹی میں تھے جنہوں نے اس ملک کو سنویدھان دیا ہے، دستور دیا ہے، آئین دیا ہے۔ اس میں بنیادی جو آئین کی دفعات ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے تمام ہی لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ وہ پوجا پاٹ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کریں گے، اپنے دین، اپنے مذہب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مدارس بھی قائم کریں گے۔ یہ ملک کے بنیادی دستور نے ہمیں اس کا حق دیا ہے۔ کچھ رہنمایانہ خطوط تھے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یکساں سول کوڈ اگر ممکن ہوگا تو اس کا نفاذ کیا جائے، اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ آج صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لڑائی ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، یہ لڑائی لڑنے کے لیے پورا ہندوستان ہے۔ جین سماج کے لوگ نہیں مانیں گے، بدھ مت سماج کے لوگ نہیں مانیں گے، سردار لوگ نہیں مانیں گے، لنگائت سماج کے لوگ نہیں مانیں گے۔ اس ملک میں 839 پرسنل اللہ ہے۔ کتنے؟ زور سے بولو نا۔ 839۔ صرف مسلم پرسنل اللہ نہیں ہے، بلکہ 839 پرسنل اللہ ہے۔ ظاہر بات ہے، جیسے ہم اپنے مذہب سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دوسرے لوگ بھی تیار نہیں، لیکن ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب میری رائے سے اتفاق کریں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ لڑائی دوسروں کو لڑنے دیں۔
دوسروں کو لڑنے دیں اور وہ ہم سے اچھے طریقے سے لڑ لیں گے. یہ لڑائی دوسری قومیں ہم سے بہتر طریقے سے لڑ لیں گی، اس لیے ان کو لڑنے کا پورا موقع دیا جائے. آج دیکھو آواز ادھر ادھر سے اٹھنے لگی ہے. 22ویں لا کمیشن نے جب رائے مانگی تو تمل ناڈو کے جو ہے سی ایم نے کہا کہ دلتوں کو اپنے مندروں میں پہلے آنے کی اجازت تو دو. یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ سب برابر، سب کو ایک جیسا حق حاصل ہوگا. آپ اپنے مندروں میں دلت سماج کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پہلے آپ تو تھوڑا دل بڑا کرو اور دروازہ تھوڑا سا بڑا بناؤ کہ آپ کے مندروں میں بھی دلت سماج کے لوگ آنے لگ جائیں. ظاہر بات ہے یہ بات وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ تو اپنے کنووں سے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیتے. اور آپ دیکھو گے اس ملک میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر دلت سماج کے لوگ جا بھی نہیں سکتے. ہمیں تو ناپاک مانا جاتا ہے نا، دلتوں کو بھی پلیت سمجھا جاتا ہے. تو ہماری بات نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی یکساں سول کوڈ کی، یو سی سی کی لڑائی ہم چھوڑ دیں. یہ میدان دوسری قومیں ہیں، دوسری برادریاں ہیں، وہ اچھی طریقے سے یہ لڑائی لڑ لیں گے اور لڑیں گے انشاءاللہ. اس لیے ضرب صرف ہم پر پڑے گی، نقصان صرف ہمارا ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس ملک میں 839 پرسنل لا ہے، ان میں سے ایک ہمارا مسلم پرسنل لا ہے. ایک کو نکال دیں تو بچیں گے کتنے؟ 838 پرسنل لا ہیں. وہ لوگ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ دیوانے کا خواب ہے جو آج اس ملک میں دیوانے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہونے والا نہیں. یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں فکر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مکمل دین و شریعت ہے. لیکن اطمینان رکھیں، اس ملک میں یکساں سول کوڈ کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ لو موب لنچنگ کے نام پر کس کو مارا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو. اتر کاشی میں مسلمانوں کو دکانیں ختم کرو، کاروبار ختم کرو. ہماچل سے مسلمانوں کو بھگانے کی بات کی جا رہی ہے، 1 مہینے کا موقع دیا گیا. یہ صرف ہمارے خلاف. ہم اگر اس معاملے میں تھوڑا سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے اکابرین اور بزرگوں کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کم سے کم نقصان ہوگا. اور یہ لڑائی لڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں. پرسنل اللہ سب کا ہے نا، صرف مسلم پرسنل اللہ ہے ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن بیدار رہنا ہوگا، جاگرت رہنا ہوگا اور اپنے اکابرین اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آج اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. انگریزوں کا طریقہ کار کے لڑاؤ، بانٹو، نفرت اور دشمنیاں پیدا کرو اور حکومت کرو. آج ملک میں وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے برے برے حالات تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو آئے اور چلے گئے. اس ملک میں آپ اگر دیکھو گے تو 2 شخصیتوں کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان. ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کہ جب
اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ اکبر جب اس ملک میں آیا، ملک میں بادشاہ بنا، تو اس کی بادشاہت جب تخت پر بیٹھا تو 865 سال ہو چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر۔ تو یہاں کے کچھ لوگوں نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب 1000 سال پورا ہوتا ہے تو مذہب جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک نئے مذہب کی شروعات ہوتی۔ اس لیے اسلام مذہب پر 865 سال گزر گئے ہیں، اب جو 35 سال باقی ہیں اس میں ایسا کوئی دین اور مذہب بنا لینا چاہیے کہ 1000 سال مکمل ہونے کے بعد وہ نیا دین اور نیا مذہب شروع ہو جائے۔ میں یہ بات بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مغل بادشاہوں سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ان کی تصویروں کو لے کر کے جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مذہبی طور پر عقیدت نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھے۔ آج ان بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی تصویر اگر کسی کے پاس مل جاتی ہے، جیسے کولہاپور ہے، لاتور ہے، کسی کے پاس اورنگزیب کی تصویر مل گئی، اس کے اوپر کیس بنا دیا گیا۔ تو کیا کسی بادشاہ کی تصویر رکھنا ملک کے قانون کے اعتبار سے کیا یہ گناہ ہے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے جو قانون سنویدھان دیا اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، لیکن مغل بادشاہوں کو اس طرح شو کیا جاتا ہے جیسے ملک کے موجودہ مسلمان ان کے رشتہ دار ہیں۔ اکبر بادشاہ کو لوگوں نے ورغلایا تو اس نے دین الہی کی ایجاد کی، اسلام ختم کرنا ہے اور دین الہی لانا ہے۔ اللہ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہوں نے کھڑے ہو کر کے اکبر بادشاہ کے دین کی مخالفت کی اور اسلام رہے اس کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اگر مجدد الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 سال پورے ہو گئے، ثانی کہتے ہیں دوسرا 1000 سال شروع ہوا، مجدد کہتے ہیں دین کو نئی زندگی دینے والا۔ تو انہوں نے دین کو، مذہب اسلام کو نئی زندگی دی، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کی۔ ایک طرف پوری حکومت تھی اکبر بادشاہ کی اور ایک طرف تنہا خواجہ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی کوششوں اور ان کی تحریک کو دیکھ کر کے ان کو مجدد کا لقب دیا گیا، مجدد الفسانی۔ دوسرے 1000 سال کے شروع میں انہوں نے دین کو جو نئی زندگی دی تھی، اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ زمانہ گزرا، یہ پہلی شخصیت تھی۔ زمانہ گزرا، ایک موڑ وہ آیا کہ اسلامی عبادات اور سنتیں وہ بہت زیادہ بدعات اور رسومات میں پڑ گئی تھی، سنتیں ختم ہوتی جا رہی تھی، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مٹتا جا رہا تھا، بدعات کا عروج ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر قرآن ہے، حدیث ہے تو دین صحیح شکل میں ہمارے پاس رہے گا، ورنہ اور مذہب کے ماننے والوں کی طرح آپ دیکھو گے عجیب و غریب کارنامے ہیں ان کے، ایسے ہی اسلام بھی ہو جاتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کا طریقہ باقی رہے، اس کے لیے کوشش کی۔ یہ دوسری شخصیت ہے شیخ سید احمد خواجہ سرہندی رحمت اللہ علیہ، جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان دو شخصیتوں کا ہم پر احسان،
ملکوں کے موجودہ بدلتے حالات میں ہم لوگوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، بہت سنجیدگی کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا پیغام بھی یہی ہے، سوچ سمجھ کر کے قدم آگے بڑھانا ہے. اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق رہنا چاہیے. ہمارے شہر کا بہت عجیب مزاج ہے. کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ سیاست کرتے رہتے، کہیں نہ کہیں ملت اسلامیہ کو سامنے رکھ کر کے، اپنے دین مذہب اسلام کو سامنے رکھ کر کے اتفاق کرنا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صرف اپنی سیاست کے لیے ہمیشہ اختلاف کرنا، ہر بات میں اختلاف کرنا، یہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں کا طریقہ ہو گیا. اچھی سے اچھی بات ہوگی تو بھی اس میں اختلاف کریں گے. کیوں؟ صرف سیاست کی وجہ سے. یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ چیز مالیگاؤں کے لیے، مالیگاؤں کی عوام کے لیے بہت نقصان دہ. کہیں تو اتفاق کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بات میں اتفاق کرو، لیکن جس بات میں ملت کا مفاد ہو، جس بات میں اپنے شہر کا مفاد ہو، اس پر آپ کو اتفاق کرنا چاہیے. آپ اگر چاہتے ہو کہ شہر ترقی کرے، آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمان ترقی کرے، تو آپ کو ملت کے مفاد کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کو اپنے شہر کے وکاس کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب جا کر کے یہ مقصد پورا ہوگا. ورنہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے، خسارے کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، اسی طرح گزرتی رہے گی. ہماری تو کٹ رہی ہے، کٹ گئی ہے، زندگی کے آخری پائیدان پر. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، اس پر انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر اللہ راضی ہو ایسے عمل کا انتخاب کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے قربانی کا مقصد. اور اگر ہم میں یہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. اور نام کا مسلمان ہونا کل آخرت میں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کو کام کا مسلمان بننا ہوگا، تب جا کر آپ کا یہ مذہب اسلام آپ کو آخرت میں کامیابی دلا سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست فرما لیں.